چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈھیر ساری باتیں ہیں کرنے کی، مجھے کرنی چاہیے یا نہیں معلوم نہیں ہے، لیکن میں کر رہا ہوں۔ اور اگر کوئی میری باتوں میں کچھ غلطی ہو یا کسی کی دل آزاری ہو تو مجھے معاف فرما دے۔ یہ پڑھی لکھی باتیں نہیں ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، بہت پڑھے لکھے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں ان بات کرنے کا اسلوب بھی نہیں آتا، اور ہمارے تلفظ بھی نہیں ٹھیک ہیں، الفاظ بھی نہیں ٹھیک ہیں۔ وہ کوئی صاحب علم و ادب ہو تو وہ پلیز اگر ایسی غلطی ہو تو وائڈ کریں۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان، پاک سرزمین پہ بسنے والے تمام بہنوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں سے، چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور پاکستان کے کسی بھی خطے سے تعلق رکھتے ہیں، میری ان سے بات ہے۔ سب سے پہلے جو اس وقت ریاست پاکستان کے اللہ کی طرف سے مقرر کردہ جو حاکم ہیں اور جو ہمارے ملک کے کرتا دھرتا ہے اس وقت، میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا، جناب وزیر اعظم پاکستان بھی میری بات ضرور سنیں پلیز۔ ایک وزیر اعظم صاحب، آپ کو کام کرنا ہے، آپ غلط نہیں کر رہے، لیکن ہم غلط سوچ رہے ہیں۔ میرے جیسی جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی عوام ہے، وہ سب غلط سوچ رہے ہیں۔ پھر میں کہتا ہوں آپ غلط نہیں کر رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ آپ چوروں کو پکڑ رہے ہیں، کرپٹ لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، برے عناصر کو پکڑ رہے ہیں، ٹیکس چوروں کو پکڑ رہے ہیں، اور آپ انصاف کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، احتساب کر رہے ہیں آپ کے ادارے۔ تو یہ پہلے نہیں ہوا، باتیں تھیں پریکٹیکلی، یعنی عملی طور پہ پہلے نہیں ہوا ہے۔ اس لیے ہم تکلیف میں ہوں گے، ظاہر ہے کہ جب ہمارا احتساب شروع ہو جائے گا، ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا، ہم تو سب کچھ تھے، کالے سفید کے مالک ہر ایک چیز کے، تو ہمیں تکلیف ہوگی، ظاہر ہے۔ تو آپ کو یہ تکلیف برداشت کرنی ہوگی صبر سے، جیسے کر رہے ہیں۔ آپ کو سلام پیش کرتا ہوں میں، آپ کے سوچوں کو، آپ کے جو کام ہے، آپ جتنا انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں، یا آپ کے دل میں انسانیت کا جتنا درد ہے، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی بینتی ہے کہ اب بما میرے پلس می ہماری عوام یہ سمجھ رہی ہے کہ کرونا وائرس سے متاثر جو ہوگا اس کی اطلاع اگر کرے گا یا اطلاع انہیں مل جائے گی ادارے کو، تو وہ اس طرح اسے لے کے جائے گے جیسے وہ کہے گا کہ مجھے کڈنیپ کیا گیا ہے۔
اغوا کر لیا گیا ہے، یا ایسے بیہیویئر کرتے ہیں، وہ بیہیویئر ہے ان کا کہ جیسے ایک ملزم ایک مجرم کو پکڑنے جا رہے ہیں۔ ذرا سوچیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ ہماری بہتری کے لیے ہی ایسا کر رہے ہیں، ہمیں بچا رہے ہیں، ہماری بچوں کی زندگیاں بچا رہے ہیں۔ بیہیویئر یہ ہے، اور اس بیہیویئر کا رد عمل یہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں 1166 پہ اطلاع کرنا موت کو دعوت دینے کا مترادف ہے، کیونکہ وہاں سے لوگ جو آئے ہیں ٹھیک ہو کر، ان کے خیالات یہ ہیں کہ وہاں یہ لے کے چلے جاتے ہیں اور یہ قیدی سمجھتے ہیں، مجرم ہی سمجھتے ہیں، اور وہاں جا کے ہمیں پھینک دیتے ہیں، کمروں میں لاک کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، ڈاکٹر ہمارے پاس آتے نہیں ہیں۔ ایک مقرر بندہ جس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں ہاسپٹل کا وہ صفائی کرنے والا، وہ اپنے دستانے اور یہ وہ شیپر وغیرہ پہن کے تو آتا ہے، وہ کھانا دیتا ہے، ہم کھانا اٹھانا پڑتا ہے، وہ دوائی کا بھی وہی بتاتے ہیں شیشے کے بعد، مطلب ملاقات نہیں کرتے ہیں اور ہمیں کسی سے ملنے نہیں دیتے، اور ہم کو وہاں پہ بھرپور یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اٹھا کے لایا گیا ہے، اور ہمارے ساتھ جو بیہیویئر ہو رہا ہے وہ قیدیوں جیسا ہو رہا ہے، اور ہمیں یوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ جیسے ایکسپائر لوگ ہیں، یہ لاشیں ہیں، ان کو رکھنا اس طریقے سے ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہوگا، ایسا نہیں ہوتا ہوگا۔ عمران خان صاحب، میں تو آپ کی بات تسلیم کرتا ہوں، آپ کہیں کہ ایسا نہیں ہوتا تو میں کہوں گا ایسا نہیں ہو رہا ہوگا، لیکن پبلک کہہ رہی ہے، عوام کہہ رہی ہے، عوام خوفزدہ ہے۔ یہ تو دیکھا ہے آپ نے بھی، سب جانتے ہیں کہ قرنطینہ سے لوگ کتنے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، دیواریں توڑ رہے ہیں، توڑی، بھاگے، نکلے، گالم گلوچ ہوئی، کرسیاں چلیں وہاں پہ بارڈر پہ، تفتان پہ، کہ ہمیں کیمپ میں نہیں لے کے جاؤ، قرنطینہ میں ہم نہیں جانا چاہتے، اس لیے کہ وہاں انہوں نے بھی سن رکھا ہے کہ یہ بہت برا سلوک کرتے ہیں، ان کا بیہیویئر اچھا نہیں ہے، یہ قیدی، اور پھر یہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ وہ ایسا قیدی ہے جس کو سزائے موت ہو چکی ہے، مرنے والا ہے، دیٹس آل۔ میں عمران صاحب آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا، شاید نہیں ہو رہا ہوگا، اگر ایسے ہی ہو رہا ہے تو پلیز لوگوں کو مطمئن کریں، لوگوں کی ڈھارس بندھائیں۔ لوگ پہلے ہی خوف کی وجہ سے اندر سے ٹوٹ چکے ہیں، ایک انہیں کرونا کا خوف ہوتا ہے، ایک وہ آرمی کا خوف ہوتا ہے، پولیس کا ہوتا ہے، وہاں پہ ہاسپٹل میں جو عملہ ہے ان سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ سمجھ کچھ نہیں رہے ہوتے نا، ایسے ہمدردی کی نظروں سے نہیں دیکھتے، غم گساری نہیں کرتے، ان کی دل آزاری ہوتی ہے۔ عمران صاحب وہ پیشنٹ ہیں، ان کی دل آزاری ہوتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، ڈیزیز میں اضافہ نہیں ہوگا ان کی دل آزاری ہوگی تو؟ ان کو ایک ٹینشن ہوگی، ڈپریشن ہوگا، تنہائی کا، اور اس بیہیویئر کو وہ سامنے رکھیں گے، موت ان کے سامنے رقص کر رہی ہے، پتہ ان کو ہے نہیں، یہاں تک پتہ نہیں کہ میں بچوں گا یا میرا مسیحا بچے گا کہ نہیں، میرا ڈاکٹر۔ یہ ماحول ہے، یہ اس وائرس کا انٹروڈکشن ہے کہ مریض تو مریض، ڈر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا مسیحا وہ بچے گا یا نہیں، خوف کا یہ عالم ہے۔ میں مختلف دیکھ رہا ہوں چینلز پہ جو عوام کی ڈھارس بندھائی جا رہی ہے، سوشل میڈیا تو خیر وہ تو بڑے بڑے ہیڈنگ ہیں،
ایسا ہی ہو گیا جس کی ہمیں فکر تھی، ایسے ہی ہونے والا ہو گیا، اتنے لوگ مر گئے، اتنا یہ ہے، مطلب یہ ہو رہا ہے، چلیں ٹھیک ہے۔ پہلے بھی لوگ مرتے تھے، عام بیماری مرتے تھے، عام ہارٹ اٹیک کے بڑے لوگ مرتے تھے، لیکن کبھی میڈیا نے خبر نہیں دی تھی کہ فلاں جگہ فلاں آدمی مر گیا ہے۔ اب وہ خبریں آ رہی ہیں، اچھی بات ہے، ٹیکنالوجی ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، لیکن میں ایک ریکویسٹ یہ بھی کروں گا کہ پیدائش کی خبریں بھی دیں۔ جہاں آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اتنے لوگ مر گئے ہیں، وہاں یہ بھی بتائیں کہ پاکستان میں اتنے پیدا بھی ہوئے ہیں، تاکہ لوگوں کی کچھ تو ڈھارس بندھے۔ اگر آپ نے کرونا کا، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، یہ ہمارے میڈیکل سائنس کے لوگ جو ہے ان کی ڈیوٹی ہے، ڈاکٹرز کی ڈیوٹی ہے، پروفیسرز کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کا علاج دریافت کریں۔ سائنسدان جو ہے ہمارے وہ دریافت نہیں کر سکے۔ عمران صاحب، جو آدمی لوگوں کو مارنے کے لیے ایٹم بنائے گا وہ ان کو بچانے کا سوچے گا؟ کوئی میڈیسن سوچے گا؟ وہ سائنسدان جس نے بندوں کو مارنے کے لیے ایٹم بنائے ہوئے ہیں، وہ سائنسدان جو اس کو ترقی سمجھتا ہے کہ ایک فائر سے 1,00,000 بندہ مر جائے تو ہم کامیاب ہیں، وہ بندوں کو بچانے کا سوچے گا؟ آپ خود سوچیں۔ عمران خان صاحب، آپ سے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، پوری ورلڈ میں آپ کا نام ہے اور ورلڈ کے سربراہان آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کی قوم پاکستان آپ کو سچا، ہمدرد اور دور اندیش بندہ تسلیم کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں کہ آپ واقعی سچے بھی ہیں، امین بھی ہیں، صادق بھی ہیں۔ آپ کی پوری دنیا میں آپ بات کر سکتے ہیں، ہم تو آپ سے نہیں کر سکتے۔ میں اگر آپ نہیں دیکھ رہے تو جو بھی دیکھ رہے ہیں وہ اللہ کرے آپ کو بتا دیں کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، عمران خان صاحب، ہو سکتا ہے میری بات آپ نہ ہی سن رہے ہوں، آپ سننا ہی نہ چاہیں، آپ کے پاس تو بڑے بڑے اینکر ہیں، بڑے بڑے دانشور ہیں، میں غریب آدمی جسٹ میں نے کیا بات کرنی۔ اور اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ کو سلام ہے۔ ایسا کریں کہ دنیا کے سربراہان کو یہ کہیں کہ اپنے ایٹمی ہتھیار طلب کریں، جدید انسان کو مارنے کی جو بھی ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس، اس کو بند کریں۔ آگ لگا دینے والے ہتھیاروں کی جگہ پہ پھول اگانے والی مشینیں پیدا کریں۔ بندوں کو خوف زدہ کرنے کی جگہ پہ بندوں کو خوش کرنے کا ہے، کچھ ہنر استعمال کریں، تو وہ اپنے اللہ کریم سے معافی مانگیں۔ سب کا رب ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی رام کہتا ہے، کوئی رحیم کہتا ہے، بھگوان کہتا ہے، سب کو اس سے مطلب ہے، سب اسی کی تخلیق ہے، ماننا پڑے گا، اور سب کو اس کا وضع کردہ اور اس کا رائج کردہ قانون ماننا پڑے گا، سر تسلیم خم کرنا پڑے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ سب سے پہلے اپنی عوام سے خطاب فرمائیں اور اس میں ان کی یہ غلط فہمی دور کر دیں کہ وہ ہائی جیک کر لیتے ہیں، آپ کو کڈنیپ کر لیتے ہیں، آپ کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، وہاں لے جا کے پھینک دیتے ہیں، ڈاکٹر قریب نہیں آتے، نفرت کرتے ہیں، بچ گئے تو بچ گئے، مر گئے تو مر گئے، ٹھیک ہے، جس کو سمجھتے ہیں کہ اس سے بہت خطرہ ہے اس کو انجیکشن لگا دیتے ہیں زہر کا۔ یہ ساری باتیں جھوٹ ہوں گی شاید، مجھے نہیں پتا ہے، لیکن ہو رہی ہیں۔ اچھا، اگر جھوٹ بھی ہیں تو یہ پبلک کے زبان پہ ہے، میں نے بھی سنا ہے، لوگوں سے سنا ہے۔ آپ اس کا تھوڑا سا حل نکال لیں،
آپ انہیں آگاہ کریں کہ ایسا ہو رہا ہے یا ایسا نہیں ہو رہا. آپ ڈاکٹر سے پوچھیں، آپ وہاں پہ جو کام کر رہے ہیں خدمت گزار، ان سے پوچھیں کہ یار آپ کے بارے میں لوگوں کے ایسے خیالات کیوں ہیں. یہاں جو پیشنٹ کو لے کے جانے والی ٹیم ہے، ان سے پوچھیں کہ یار آپ کا بیہیویئر کیوں نہیں اچھا ہے. اگر وہ کہے ہیں اچھا ہے تو ہم بھی کہیں گے نا. انہیں کہیں اب عام کہتی ہے نہیں اچھا، تو ضرور اچھا کرنا چاہیے. اور آپ تو سوچ ہی رہے ہیں کہ قوم کی بھوک سے نہ مر جائے، وائرس سے نہ مر جائے، خوف سے نہ مر جائے. آپ سوچ رہے ہیں لیکن افسوس ہے، غم گساری کریں قوم کی، ان کو کھڑا کریں، ان کو حوصلہ دیں، انہیں بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے کرنا بھی کیا ہے؟ سابقہ ادوار کی قوموں نے اور حکومتوں نے جو کیا وہ کیا. ہم ابھی تک وہ ہماری قسمت میں وہ زخم تھے. ایسے جو رفو نہیں ہو سکتے، ایسے گھاؤ دیے ہیں سابقہ دور کے لوگوں نے، حکمرانوں نے ہمیں، کہ وہ گھاؤ کسی بھی مرم سے ٹھیک نہیں ہونے والے. وہ زخم ہی ایسے ہیں. اور ایسے زخموں کو کیا کرے کوئی؟ ایسے زخموں کا کیا کرے کوئی جن کو مرہم سے آگ لگ جائے؟ وہ گھاؤ اس قسم کے ہیں، ان پہ مرہم رکھیں تو وہ شعلے نکلتے ہیں. آپ پہ بڑی امیدیں ہیں، ہم سب کی بڑی آس ہے، بڑی امیدیں ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ تھوڑے ہی عرصے میں ہمیں خوشیاں ملنے والی ہیں، اور وہ عمران خان کی وجہ سے ملے گی. آپ پہ ہمیں بڑی امیدیں ہیں، اس لیے پلیز تھوڑا سا سوچیں. اگلی بات میں پوری قوم سے بھی کروں گا کہ قوم کو چاہیے کہ وہ جو ہمارے زندگی بچانے والے ہیں، جو ہمارے گارڈ ہیں، جو ہماری زندگی کے تحفظ میں جتے ہوئے ہیں، ان کی بات مانیں، پرہیز کریں، اور یہ چہمگوئیاں چھوڑ دیں کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، گورنمنٹ یہ کر رہی ہے، وہ گورنمنٹ. میں آپ کو بتاتا ہوں گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. آپ سے لے کے آپ کی امداد کرنا چاہتی ہے. آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ مجھے تو خیر اس بات میں بھی اعتراض ہوگا، لیکن آپ اپنے لوگوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے عمران خان کے ساتھ کندھا ملائیں، قدم ملائیں، اور عمران خان کا ساتھ دیں. اور عمران خان صاحب، آپ بھی پلیز تھوڑا سا اس خلوص کو وسیع کریں. سکون کی ایسی چادر بنائیں جو پورے پاکستان کے اوپر ایسے ڈال دی جائے، لوگ سکون سے رہ سکیں. یہ آپ کی حکومت ہے، آپ پہ بڑے فرائض ہیں، اور آپ کی ٹیم پہ بڑے فرائض ہیں. تو میں بھی دعا کرتا ہوں، لوگ بھی دعا کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ عمران خان ہماری منجدھار میں پھنسی ہوئی کشتی کو ضرور باہر نکال لائیں گے. یہ امید ہے ہمیں. اپنی اس بات کا بھرم رکھنا عمران خان صاحب، ہمارے لیے نہ صحیح، اپنی شخصیت کا بھرم رکھنا
میں آپ کو، آپ کی پاک افواج کو، ڈاکٹرز کو، اور جو لوگ آپ کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، جو آپ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان اور عمران خان پائندہ باد۔ والسلام۔